لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا وہ حسن اخلاق کی بنیاد پر پھیلا۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی اولیاء کرام علیہم الرضوان نے اسلام پھیلایا تو وہ حسن اخلاق کی بنیاد پر پھیلایا۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کا متلاشی ننھے بچے سے لے کر کے بوڑھے آدمی تک رہتا ہے۔ ایک چیز ایسی ہے کہ غریب اگر ہو تو وہ بھی اسے چاہتا ہے، امیر ہو تو وہ بھی اس کا پیاسا ہے، یہاں تک کہ اقتدار کی کرسی پر بھی اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ بھی اس کا پیاسا ہے، اور بستر مرگ پر کوئی ہے تو وہ بھی اس کا پیاسا ہے۔ ہر ایک کو اس کی طلب ہے، اور وہ طلب جہاں سے پوری ہوتی ہے آدمی وہاں چلا جاتا ہے، اور وہ چیز ہے پیار، محبت۔ آدمی اس کی طرف لپکتا ہے جہاں سے پیار ملتا ہے۔ اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کی شان یہ تھی کہ ان کی ذات سے نفرتیں کسی کو نہیں ملتی تھی، پیار ملا کرتا تھا، شفقتیں ملا کرتی تھی۔ جانور کو بھی اگر پیار دیا جائے تو جانور بھی اپنا بن جاتا ہے۔ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا کہ مجھے کچھ دیجئے۔ تو اس وقت جو بھی موجود تھا، چونکہ مانگنے والا اس وقت مانگ رہا تھا جب صحابہ بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں اس نے سوال کیا کہ مجھے کچھ دیجئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ اس وقت موجود تھا اسے دے دیا، اور دینے کے بعد اس شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی یا نہیں؟ تو مجمع صحابہ کی موجودگی کے اندر وہ شخص کہتا ہے نہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ حضور کی بے ادبی تو برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ کو جلال آیا، قریب تھا کہ کوئی صحابی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تیور دیکھا، روک دیا، کہا رکو، کفوا بایدیکم، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو۔ اور اس سائل کو حضور ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے کر کے گئے، کمرے میں لے کر کے گئے جہاں بہت کچھ پڑا ہوا تھا۔ سرکار نے خوب جی بھر کر کے اسے سب عطا کیا۔ جب بہت کچھ حضور نے دے دیا، پھر اس کے بعد اکیلے میں اس سے حضور نے پوچھا کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی یا نہیں؟ اس نے کہا آپ نے میرے ساتھ بہت بھلائی کی ہے، آپ کو اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا جو بات تو ابھی مجھ سے کر رہا ہے نا، چل کر ذرا باہر میرے صحابہ کے سامنے بھی یہی بات کر دینا تاکہ ان کو تھوڑی تسلی ہو جائے۔ وہ آیا باہر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں ذرا سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو صحابہ کا تیور تو پہلے ہی جلال میں تھا اس بندے کے متعلق، تو سوچے اب کیا وہ کہتا ہے۔ تو اس نے فوراً کہا، سرکار نے فرمایا کہ جو تو نے مجھے ابھی اندر کہا تھا ذرا یہاں بھی کہہ دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ پر بڑی مہربانیاں کی، اللہ آپ کو میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اجر عطا فرمائے۔ صحابہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب جو حضور نے فرمایا اسے سنو۔ صحابہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اور مجھ میں جو فرق ہے نا اسے سمجھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا اونٹ بدک جاتا ہے، توجہ سے سنیے گا،
ایک شخص کا اونٹ بدک جاتا ہے اور بھاگتا ہے. لوگ بھاگے ہوئے اونٹ کو دیکھ کر اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں تو اونٹ قدموں کی آہٹ سن کر کے اور بھاگتا ہے. اتنے میں اونٹ کے مالک نے دیکھ لیا کہ میرا اونٹ بھاگ رہا ہے, تو اونٹ کو پکڑنے کے لیے جو دوسرے لوگ دوڑ رہے تھے ان سے اونٹ کے مالک نے کہا تم رک جاؤ, میں اس کا مالک ہوں, اسے کیسے قابو میں کرنا چاہیے میں جانتا ہوں. اور پھر اونٹ کے مالک نے اپنے ہاتھ میں چارہ لیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا. اس کے قدموں کی آہٹ کو اونٹ سمجھ گیا کہ میرا مالک میرے پیچھے آ رہا ہے. اونٹ رک جاتا ہے اور پلٹ کر کے جب دیکھتا ہے تو اپنے مالک کے ہاتھ میں چارہ ہوتا ہے. وہ گردن جھکائے مالک کے پاس آ جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں میرا حال بھی یہی ہے, تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ تم جلال میں آ کر کے اس کی گردن اڑا کر کے اسے جہنمی بنا دیتے, لیکن میں جانتا ہوں کہ انسان پر کیسے قابو پایا جائے, اس لیے میں نے اسے شفقت کے ساتھ پیش آ کر اسے جہنم سے جانے سے بھی بچا لیا اور اس کی زندگی کو بھی میں نے سنوار دیا. یہ حضور کا طریقہ. اولیاء کرام اسی نقش قدم پر چلتے, ان کا طرز زندگی یہی تھا. تو یہ چونکہ تمہید کے طور پر مجھے یہ بتانا مقصود تھا کہ صدیاں گزر گئی, غوث پاک کی محبت کا چراغ جو ہمارے دلوں میں روشن ہے, اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو پیار غوث پاک کی بارگاہ سے ماننے والوں کو ملتا ہے وہ پیار جلدی سے کہیں اور ملتا دکھائی نہیں دیتا. آج ہم لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی دن میں 2 آدمی دکھ کی داستان سنانے آئے, بولے یار دیکھو آ گیا, ابھی رونا دھونا شروع کر دے گا. یہ ہمارا حال ہوتا ہے. کوئی رشتہ دار اگر غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہو اور ایک بار آ کر کے مانگا اور پھر دوسری بار ہم اسے دیکھ لیں تو ہمارا چہرہ چڑھ جاتا ہے, یہ آ گیا بس یہ مانگتے ہی رہتا ہے. قربان جائیے میرے غوث کی عظمت پر. کبھی مانگنے والوں کو دیکھ کر ان کا چہرہ چڑھا نہیں, بلکہ روتے ہوئے اس شخص کو مسکرا کر کے لوٹانا, یہ غوث پاک کی شان نظر آتی ہے اس کے چہرے. اس لیے کہ خود سرکار کی عادت کریمہ تھی, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ والوں کا کام روتوں کو ہنسانا ہے, اللہ والوں کا کام پریشان حالوں کی دستگیری کرنا ہے. خیر پھر انشاءاللہ اس پر کبھی میں عرض کروں گا. آج مجھے یہ بتانا ہے کہ ابھی تک بہت سارے اعمال کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ یہ عمل کرو بغیر حساب کے جنت. جیسے سورہ ملک, اگر کوئی شخص رات کو روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو قبر میں اس سے سوال نہیں ہوگا, بغیر حساب کے جنت میں, میدان محشر میں اسے سوال نہیں. اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے تو ادھر روح نکلی ادھر جنت کا مزدہ فضا اسے سنا دیا جائے. یہ عمل ہیں. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.